تو ہیں 15,000 روپے کی سیلری تو مل رہی ہے, غلے پہ ہی تو خرچہ چل رہا ہے, جنہیں سماج یہ سمجھتا کہ کیا ملے گا پڑھا کر کے بچوں کو, کیا نتیجہ پڑھانے سے بچوں کو. وہ یار نتیجہ تو اتنا ہے کہ جب تجھے کوئی سہارا نہیں دے گا تو یہی حافظ قرآن ہے جو تیرے قدم کو چومے گا اور کہے گا ابا جی میرے تن بدن میں جو بھی سانسیں ہیں وہ سب تمہاری محنتوں کا اثر ہے, میں جب تک زندہ رہوں گا تمہاری خدمت کرتا رہوں گا. یہ کہاں سے ملا بتاؤ؟ یہ مدرسوں ہی سے ملا ہے, چونکہ مدرسوں میں ماں باپ کی محبت کو گھٹی میں پلا دیا جاتا ہے, سمجھا دیا جاتا ہے. اس لیے حافظوں کو حقیر نہ سمجھو, قرآن پڑھنے والوں کو حقیر نہ سمجھو. اور رمضان آنے والے ہیں, ارے تم بھی جایا کرو تراویح پڑھنے اور اندازہ لگایا کرو کہ دیکھو وہ رکعتوں کو بھی یاد رکھے گا, اسے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کس رکعت میں سجدہ آنے والا ہے, اسے اپنی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کہاں چھوڑا تھا کہاں سے لینا ہے, تب جا کر کے وہ قرآن سنا رہا ہے. یہ لوہے کے چنے چبانا ہے, یہ صرف کوئی محاورہ نہیں ہے, حقیقت بات ہے. یہ جو ناظم جلسہ بیٹھے الحمدللہ 8 دن میں رمضان میں قرآن شریف سناتے ہیں, ایک بیٹھک میں سنا سکتے ہیں, اتنے حافظ قرآن ہے, مجھے رشک ہوتا, اتنے اچھے حافظ ہیں, مجھے رشک ہوتا ہے ان کے حفظ پر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں حافظ قرآن ہے, انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, مگر تنہائیوں میں سوچا کرو کہ ہمیں زندگی بھر نماز کا تلفظ صحیح سے نہ ہو سکا, مگر یہ حافظ ہے جس نے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی حضرت علامہ مولانا امام صاحب سے کبھی امام صاحب سے کوئی چوک ہو جائے, تم اگر بڑے ہو تو اپنے بیٹے کی طرح سمجھو. بے شک جی حق ہے. کمرے میں جا کے کہو مولانا صاحب یار یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. بے شک جی. آپ مسجد میں رہو, کسی کے گھر پہ بیٹھنے مت جاؤ, ایک کے گھر جاؤ گے دوسرے سے ناراضی ہوگی, ایسے پیار سے کہتے. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ مولانا نے سمر سیبل کا بٹن نہیں دبایا تو بیٹھک پہ جا کے کہہ رہا ہے ابے مولانا ہے تیرا غلام تھوڑی ہے وہ, تو ہی جب دبا دے سمر سیبل کا بٹن کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ مولانا تمہارے بچوں کا خرچہ کیسے چل رہا ہے. میں نے بھی فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ امام بیچارہ زندگی بھر وہاں امامت کرتا رہا, اس نے تقریباً 40-45 سال امامت کی, مگر جب کرونا کا پیریڈ آیا تو مقتدیوں نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا, جبکہ جوان بیٹیاں تھیں ان کی شادی کرانا چاہیے تھی. مگر اے اماموں اے حافظوں تم دل تھوڑا نہ کرو, اگر یہ قوم دعا کرتی ہے تو تمہیں محبت سے سر پہ بٹھانے والی بھی یہی قوم ہوتی ہے. اس میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ قاری صاحب جس بستی میں رہتے ہیں اس کے قریب میں ایک بستی ہے پلتھا, وہاں پر ایک امام صاحب تقریباً 40-45 سال رہے, اور جب وہ وہاں سے گئے اس گاؤں کو چھوڑ کر کے اللہ اکبر, تو پورے گاؤں نے اس طریقے سے استقبال کیا تھا, ایسے مان سمان کیا تھا جیسے حاجیوں کا کیا جاتا ہے, اور الحمدللہ 1 لاکھ کے قریب انہیں تحفہ بھی دیا تھا. اپنے اماموں سے ایسا ہی پیار کرو. میرے قریب میں ایک گاؤں ہے ہیبت پور, وہاں کے لوگوں نے اپنے امام کو حج بھی کرایا تھا, اب ان کا انتقال ہو گیا ہے, تب بھی ان کی ودوا کے لیے ہر سال وہ الحمدللہ انتظام کرتے کھانے پینے کا. سبحان اللہ. اپنے اماموں سے محبت کرو, پیار کرو, اور اے اماموں تم بھی دل تھوڑا مت کیا کرو. اگر کوئی تمہارے مقتدیوں میں کوئی ترخ چس مزاج ہے, کسی کا مزاج اچھا نہیں ہے, نظر انداز کر دیا کرو, چونکہ شریعت کا کام بڑی برداشت سے کیا جاتا ہے, بڑی سننی پڑتی ہے. حضور کی سیرت کو یاد کرو, کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اللہ کے پیغمبر نے, تب جا کر کے دین پھیلایا ہے, اس لیے تم بھی برداشت کرو. اور مقتدیوں تم اپنے اماموں سے خوب محبت کرو. آج مہنگائی کے دور میں 10-12 ہزار روپے میں ہوتا ہی کیا ہے, اپنے اماموں کو کم سے کم 20,000 روپے تنخواہ دو تاکہ وہ غلط راستہ اختیار نہ کریں, سکون کے ساتھ ان کے بال بچوں کا خرچہ چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ, کیا بات ہے, بے شک بہت خوب. مولانا توصیف رضا نہیں آئیں گے سنبل سے, تمہارے گھر پہ بچہ پیدا ہوگا تو کان میں اذان دینے کے لیے رات میں 3 بجے جا کے مولانا صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے, امام صاحب ذرا چلیو کان میں اذان دے دیو ذرا. سبحان اللہ. اور کان میں اذان دلوانے کے بعد گڑ کی ڈیلی دے دی, کوئی میٹھے کا ڈبہ نہ دیا گیا تم سے امام کو بیچارے کو. 10 روپے دے کر کے سمجھ رہے ہو وہاں آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر کو دے کے آئے ہیں 10-10, 20-20, 25-25 ہزار, لیکن جو کان میں اذان دے رہا ہے اور بچے کو بتا رہا ہے بیٹے مبارک ہو, بیٹی مبارک ہو, تو محمد عربی کی امت میں پیدا ہوا ہے, اس کو یہ بھی نہیں بنتا کہ چلو اس کو 500,000 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دو, وہ ایمان ہے بیچارہ خوش ہوتے ہوئے چلا جائے گا. اپنی بیوی سے کہے گا آج فلاں مقتدی کی اگر اللہ نے خوشی دی تو اس خوشی میں اس نے خوش ہو کر کے 1,000 روپے کا تحفہ پیش کر دیا. مولانا توصیف رضا کو نذرانہ دے رہے ہو, جلسے میں آنے والوں کو نذرانہ دے رہے ہو, دیتے رہنا, کاٹ مت دینا یار. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہمارا بھی خیال رکھو, مگر ہم سے زیادہ اپنے
اماموں کا خیال رکھو. ارے ہمارا رکھو مت رکھو مگر اپنے اماموں کا خیال رکھو. چونکہ دین زندہ ہے تو مدرسوں سے، دین زندہ ہے مسجدوں کے اماموں سے. ہم تو آئے ہیں آ کے تقریر کر کے چلے جائیں گے، مگر یہ امام اگر نہیں رہے تو بتاؤ تمہارے بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ تمہاری مسجدوں سے آذان کی صدا کون بلند کرے گا؟ اس لیے اماموں کی غلطی کو نظر انداز کر دو. اور ہر جگہ زیادہ تر امام سے محبت کرنے والے ہی ہوتے ہیں. ایک دو آدمی ہی بہت ہوتا ہے. بربادی گلستان کو ایک ہی الو کافی ہوتا ہے. سارے مقتدی کہیں گے کہ تنخواہ بڑھ جائے، مگر ایک دو ایسا ہو رہے امام لوگوں کی تنخواہ کیوں بڑھے؟ ابے تیری جیب سے تھوڑی جا رہی ہے، بڑھ بھی جائے گا تو کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آخر پریشانی کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں اس لیے نہیں پڑھاتے کہ پڑھائیں گے تو ملے گا کیا؟ جی یہی بات ہے، یہی بات ہے. اللہ لوگ پڑھائی نہیں رہے، جبکہ ان کی غلطی ہے. پڑھانا چاہیے، چونکہ پڑھاؤ گے تو رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات. سبحان اللہ. بے شک الحمدللہ ہم خوب کماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. بے شک. حضور کا صدقہ کھاتے ہیں. اور کچھ لوگوں سبحان کو اللہ. پرابلم ہوتی ہے کہ مولانا لوگوں کو اتنی آمدنی کیوں ہوتی ہے؟ محنت نہیں دیکھو گے. ارے حضور کا صدقہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. ارے حضور اپنے غلاموں کو عطا کرنے والے ہیں، اور وہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. چل لگا دے، کھڑے ہو گئے لگا دے. ابے کود کیوں ریا ہے؟ صحیح کر کے ارے اسے بھی دے دیو ذرا کچھ پیسے کو بیٹھ جلاؤ. چل ادھر کو آ جا. اب چلا جا. یہ مولانا آدمی نہیں ہے، کبھی سوچو کہ مولانا بھی ایسے ہوتے ہیں کیا؟ یہ بیچارہ سیدھا سجن آدمی ہے، بھلا آدمی ہے. چورن بیچتا ہے، اپنے لے لیو بعد میں چورن. اس سے ہے کمزور آدمی، مگر کمال یہ ہے کہ خاموش بیٹھا. اپنے 10-20 روپے جو بھی ہیں خاموشی سے، ہے نا، ہاں بالکل آرام سے بیٹھے رہو. کوئی بات نہیں، خیال بھی رہتا ہے. خیر اللہ خوش رکھے، اس کی پریشانی دور کرے. یہاں ادھر اس کے یہاں رامپور کے قریب میں ایک جگہ ہے اجیت پور، وہاں کا رہنے والا ہے. مگر خیر آج بڑے سکون سے بیٹھا ہے، ورنہ تقریب بھلوا دیتا ہے. آج تو سکون کے ساتھ بیٹھا ہے. کلمہ پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ. زور سے بولو، لا الہ الا اللہ. یا نبی میں جو کہتا رہا، یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جب چھڑا تذکر حسن محبوب کا، جب چھڑا تذکر حسن محبوب کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی بن گئی. سارے لوگ پڑھیں، یا نبی یا، سارے لوگ پڑھیے نا زور سے، یا نبی یا، اونچا پڑھیے، یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئے، یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئے. کلمہ شریف پڑھے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اماموں سے محبت کریں. کیا کریں؟ محبت. اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. پڑھائیں گے کہ نہیں؟ اونچا بولیے نا، پڑھائیں گے نا. جذبہ پیدا کرو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو. انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا. اور ہم نے تو یہ بات دیکھی ہے. کر لیا ویسے دھیان رکھو اس کا بٹن جا
نہ خیر ویسے قاری صاحب ہیں، ہم ہیں، اور سارے لوگ اسٹیج والے سبھی محبت رکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب بولنے کی ذرا بواسیر ہے، ابھی یہ آج تو خیر کم بولا ہے مگر ہے کمزوری. آج میں نے قاری صاحب نے ہاں ٹکٹ نہ کٹنے کا، اللہ رزق دینے والا ہے. آپ پڑھاتے ہیں نا مولانا مناظر صاحب، دیکھو تمہارے جتنے یہاں بستی والے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں. بڑا محنتی آدمی ہے یہ ماشاءاللہ مولانا مناظر، اور زندگی کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے یہ آدمی. صحت کا بھی خیال رکھو، دودھ بھجوا دیا کرو مولانا کے لیے. گاؤں میں یہی تو فائدہ ہوتا ہے، جو کھانا گاؤں میں مل جائے گا بستیوں میں میاں اس کا جلوہ ہی الگ ہوگا. جی سبحان اللہ، بے شک صحیح بات ہے. ارے بڑے اچھے لوگ ہیں بھئی، مصطفیٰ پور والے دیکھ رہے ہو نہیں؟ ارے ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے ابھی. میں بیٹھ جاؤ چچا، تم بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھ جاؤ بھئی، بیٹھ جاؤ سارے لوگ، بیٹھ جاؤ سب بالکل ایک دم بیٹھ جاؤ سارے لوگ. سنو یہ بات پھر میں تقریر آگے بڑھاؤں تیزی کے ساتھ، چونکہ حضرت آنے والے ہیں نا میرے خیال سے. اچھا ٹھیک ہے، بڑی بہت عظیم شخصیت آپ کی بستی میں تشریف لا چکی ہے، بہت عظیم شخصیت ہیں، اور جو مرید نہ ہوا ہو بڑا بڑھیا موقع ہے ہو جانا مرید اللہ کا نام لے کے. سنو میں یہ بیٹھو، میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو علماء کو مدرسوں میں نوازا جاتا ہے، اسٹیجوں پہ بھی نوازا جاتا ہے الحمدللہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے امام اعظم، کیا نام ہے؟ نام تو آپ کا نعمان ہے مگر امام اعظم کہتے ہیں، المتوفا 150 ہجری. آپ نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ گھر کا کام کرتا ہے. سکون کے ساتھ سن لو. آپ نے کہا بیٹے میرے سبق میں آیا کرو، سنا کرو، درس میں آیا کرو، یعنی جب میں پڑھاتا ہوں. وہ بچہ آنے لگا. اس بچے کا نام تھا یعقوب. گھر سے بڑا کمزور تھا، یعنی اس بچے کی کمائی سے گھر کا خرچہ چلتا تھا. جانے لگے، اور ذوق ایسا ہوتا ہے علم کا کہ جب آدمی کو اس کی پیاس لگ جائے نا بجھتی نہیں ہے. مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. یعقوب، اور انہی کا لقب ہے ابو یوسف. المتوفا 182 ہجری. کہا بیٹے تو آیا کر. اماں نے کہا یعقوب بیٹے تو کدھر چلا جاتا ہے؟ کہا ماں میں پڑھنے جاتا ہوں، مجھے پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا. کہا بیٹے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے. ہائے ہائے ہائے، دیکھو علم کا ذوق اور علم کا شوق. سبحان اللہ. استاد جی سے جا کے کہا حضرت ایسے ایسے بات ہے. امی کہہ رہی تھی. کہا بیٹے تو اپنی بوڑھی ماں کو بلا کے لا. بوڑھی ماں آئی. کہا دیکھو امام صاحب ہمیں اپنے بچے کو اپنے گھر پہ ہی رکھنا ہے، نہیں تو ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلے گا. کہا تو تیرے گھر کا خرچہ کتنے پیسوں میں چلتا ہے؟ استاذ بھی ہو تو پھر امام اعظم جیسا. اللہ سبحان اللہ. کہا اتنے پیسوں میں اتنے پیسے چاہیے. کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے ہم تجھے مہینے میں دیں گے اور تیرے بچے کو ہم پڑھائیں گے. آئے ہے یہ ہمارے امام اعظم. سبحان اللہ. پڑھتے رہے. ماں ایک دن اور آ گئی. کہا نہیں بچہ بھیجو. تو کہا اے بوڑھی ضعیفہ عورت تو صبر کر، اپنے بچے کو پڑھنے دے. رہی بات دولت کی تو ایک دن وہ آئے گا تیرا بیٹا اتنا قابل بنے گا اور انشاءاللہ اتنی عظیم کرسی تک کہہ لو، اتنا عظیم منصب پائے گا کہ جو بادشاہوں کو کھانا ملتا ہے نا تیرا بیٹا وہ کھانا کھائے گا. زعفران اور بادام کا حلوہ اور روغن پستہ کا بھی ذکر کیا. یعنی جو کھانا بادشاہ بھی کبھی کبھی کھاتے ہیں تیرا بیٹا وہ کھائے گا. آئے ہے بولو گے نہیں زور سے سبحان اللہ. یعقوب پڑھتے رہے وہی ابو یوسف ہو گئے. اور یہ شخصیت کہ پورے عالم اسلام کے چیف جسٹس، جیسے اپنے دلی میں سپریم کورٹ ہے نا، اپنے مراد آباد کا جو کورٹ ہے نا اس کا بھی جو چیف ہوگا بھائی کیا ویلیو ہوتی ہے یار. قلم میں کیا طاقت ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں؟ ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ پیسے لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ یہ کیسے سے نہیں. لیکن وہ ابو عالم اسلام کے سپریم کورٹ کے چیف، جس کو کہتے ہیں چیف جسٹس، وہاں تک پہنچے. کس کے بلبوتے پہ پہنچے؟ علم کے بلبوتے پہ. نہیں بولو گے زور سے؟ کس کے بلبوتے پہ؟ چیف جسٹس بنے مگر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں، دباؤ میں نہیں کرتے تھے. ایک دن بادشاہ وقت کی طرف سے تحفے میں وہ حلوہ پیش کیا گیا جس کی بشارت استاد جی نے دی تھی. روغن اور وہ بادام اور زعفران کا حلوہ. وہ حلوہ جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولانا مناظر صاحب اپنے استاذ کی یاد آ گئی کہ میرے استاذ نے جو کہا تھا سچ کہا تھا. وہ حلوہ موجود تھا. رونے لگے. دعائیں مطلب بہت دعائیں نکلنے لگیں استاذ کے لیے. اور دیکھو استاذ کی محنت اور شاگرد کی محنت کا اثر یہ ملا کہ وہ کھانا اللہ تعالیٰ نے کھلایا جو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا.
تو کبھی علماء کو، اہل علم کو اچھا کھاتا پہنتا دیکھو تو حسد نہ کرو، ان کا عتیت بھی دیکھو، ان کا ماضی بھی دیکھو۔ جب تم صبح کو سو کے اٹھتے بھی نہیں تھے تو اس ٹائم تک وہ اپنا سبق یاد کر کے استاذ کو سنا دیا کرتے تھے، اس وقت تک، یعنی 4 بجے۔ یہ جو حافظ بیٹھے ہیں نا، پوچھو ان بچوں سے، ان کا استاذ مولانا مناظر صاحب، دوسرے استاذ کون سے ہیں بھائی؟ مولانا حنیف صاحب، کدھر ہیں وہ؟ اچھا کوئی بات نہیں، مولانا حنیف صاحب، آپ لوگ تو اٹھتے ہو 7-8 بجے، یہ پتا کس وقت اٹھ جاتے ہیں؟ جب فجر کی آذان ہوتی ہے۔ بعض مدرسوں میں تو فجر کی آذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، محنت بھی دیکھو جا کر کے کتنی محنت ہوتی ہے۔ اور جن گاؤں میں، جن بستیوں میں، جن علاقوں میں، جن شہروں میں مدرسے چل رہے ہیں، تنقید کرنے والوں کو منہ نہ لگاؤ زیادہ، چلنے دو مدرسے، پنپنے دو اداروں کو، چونکہ تم تو قرآن پڑھ نہیں پاتے، پڑھنا تو دور ہے، کھول کے دیکھ نہیں پاتے، کم سے کم تمہاری بستیوں میں یہ نونہالان، یہ ذرا سے بچے قرآن پڑھیں گے تو آنے والا عذاب بھی دور ہو جائے گا اور آسمان سے رحمتوں کا نزول۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ مفتی شاہی صاحب، ماشاءاللہ حضرت، میں نے دیکھا نہیں تھا، مفتی شاہی صاحب ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ تو حضرت کو پیچھے کون بٹھایا ابھی؟ ارے اور حضرت، یہ حضرت جو بیٹھے ہیں کالی ٹوپی میں، نہیں حضرت کے نام بتاؤ نا مجھے۔ ارے امام صاحب ہے تو امام بڑے ہیں نا ہمارے بھائی، آپ نے پیچھے کو بٹھایا امام صاحب؟ ارے امام صاحب آگے آؤ، آپ لوگوں کی تو محنتیں ہی ہوتی ہیں۔ حضرت آپ بھی آگے آؤ، امام صاحب ہیں ہمارے، ہم سمان نہیں دیں گے تو کون سمان دے گا بھائی؟ آپ حضرت آگے بڑھیں، کوئی بات نہیں، اللہ خوش رکھے۔